اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی، اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ جاتا ہے. ایوان صدارت میں تشریف فرما صدر شعبہ کشمیری پروفیسر محفوظہ جان صاحبہ، گورنمنٹ ڈگری کالج پرنسپل صاحب جناب مشتاق سپوری صاحب، صدر شعبہ اردو پروفیسر عارفہ بشریٰ میم صاحبہ، اساتذہ حضرات، میرے رفقائے کار، اسکالر اور عزیز طلبہ. حضرات، اس سے پہلے کہ آج کے اس تکنیکی نشست کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، میں چند معلومات آپ کی سماعت کرنا چاہتا ہوں جو میرے زبان کے حوالے سے تحریر فرمائے ہیں. حضرات، زبان ادائے مطلب کا ایک بہترین وسیلہ اور ترسیل اور ابلاغ کا مؤثر ذریعہ ہے. زبان شعور انسانی کا ایک نادر کرشمہ بھی ہے جس نے انسان کو دوسرے زیرو مخلوقات سے ممتاز بنا دیا. انسان کی شخصیت کی تعمیر اور انسان تہذیب کی تشکیل و ارتقاء میں زبان جو کردار ادا کرتی ہے اسے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. زبان سماجی ضرورت کے تحت وجود میں آتی ہے اور زبانوں کے ذریعے ہی ایک قوم کا علمی سرمایہ دوسری قوم تک منتقل ہوتا ہے. اگر زبانیں وجود میں نہ آتی تو شاید ہی ہم ایک دوسرے سے واقف ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر مخلوقات سے انسان کو دو خوبیاں ایسی عطا کی ہیں جو دوسری مخلوقات کو عطا نہیں کیے ہیں، ایک نطق اور دوسری قوت گویائی. اور یہی جو قوت ہے وہ انسان کو اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات دوسروں تک منتقل کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں یا بنا لیتی ہیں. معلومات کا یہ جو سلسلہ ہے جو انسان کی مشاہدات کی صورت میں منظر عام پہ آتا ہے، یہ زبان کے ذریعے ہی جو ہے ایک قوم سے دوسری قوم تک پہنچتا ہے، ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا ہے. اور یہ منتقلی کا جو سلسلہ ہے اس کی الگ الگ طریقے سے تخصیص بندی کی جاتی ہے، کہیں مدارس کی صورت میں، کہیں دانشگاہوں کی صورت میں، کہیں کتابوں کی صورت میں، یا پھر اور بھی جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں یا ذرائع ہیں. لیکن یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گا کیونکہ انسان کا شعور اسی طریقے سے ارتقاء کی مختلف منزلیں طے کرتا ہے. اکثر ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ علم ایک سمندر ہے، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں. علم کی حیثیت ایک جزیرے کی ہے کیونکہ مجہولات کا دائرہ معلومات سے وسیع ہوتا ہے اور انسان کی جتنی بھی علمی کاوشیں ہیں یہ اسی دائرے کی توسیع میں گزر جاتی ہیں اور ہم بھی ہیں اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر شعبہ اردو پروفیسر عارفہ بشریٰ میم صاحبہ نے 3 روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا جس کا مقصد یہی تھا کہ ترسیل و ابلاغ اور تحصیل اور تدریس کے طریقے کو مؤثر اور باوقار بنایا جا سکے. اور اسی چیز کو ہم نے کچھ نشستوں میں، کچھ تکنیکی نشستوں میں تقسیم کیا ہے اور یہ ہماری دوسری تکنیکی نشست ہے جس میں ہم نے 2 ماہر مدرسین کو دعوت دی. ایک ہے ڈاکٹر محی الدین زور اور دوسرے ہے ڈاکٹر فیض قاضی آبادی صاحب. اور ہماری یہ 2 ماہر مدرس اردو تدریس، مسائل و امکانات اور طلبہ میں انشاء پردازی کی مہارت پیدا کرنا. غالب نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تم کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے اردو زبان میں کہ بھئی بات کو کیسے کہنا ہے تاکہ وہ بچوں کے ذہن تک آسانی سے پہنچ سکے، تاکہ بچوں میں تہذیب پیدا ہو سکے، تاکہ بچوں کو علم سیکھنے میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی دشواری پیش نہ آئے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے ہم اپنے معافی ضمیر کو بھی پیش کرتے ہیں. خیر، میں آپ کے اور ماہر مدرس کے درمیان زیادہ دیر قائل نہ رہتے ہوئے
میں ہمارے آج کے ماہر مدرس ڈاکٹر محی الدین قاضی زور سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آج کی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں. ڈاکٹر محی الدین قاضی زور صاحب.